کیا بخشی ہے؟ کہاں پر؟ آسمانی مقاموں میں۔ آپ کی برکت کہاں پر ہے؟ آپ کی برکت کہاں سے ہے؟ آپ صرف بندے ہیں، گونگے بہرے بھی ہیں؟ پہلے تو میں صرف بندے میں گونگے بہرے کہتا ہوں تو مجھے اندر ایک ایڈ ہو گیا، 3 چیزیں ایڈ ہو گئی۔ خدا گونگی بہری کلیسیا کو زبان بھی دینا چاہتا ہے اور کان بھی دینا چاہتا ہے۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری برکت کہاں سے ہے؟ گونگی بہری کلیسیا تمہاری برکت کہاں سے ہے؟ کہاں سے ہے؟ جنی گاڑیاں والا کراچی نکلتی نا لڑتے ہوئے ایتھے نہیں نکلتی۔ کہاں سے آپ کی برکت؟ بیبیاں کی بات پھنسی ہوئی ہے ورنہ جنیاں چیکریاں نے نا ایک روڑا پہ ہوئے۔ کہاں سے آپ کی برکت؟ آسمان سے۔ دینے والا کہاں ہے؟ آسمان پر۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے ہمارے خدا یسوع مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے ہم کو مسیح میں آسمانی مقاموں پر ہر طرح کی روحانی برکت بخشی ہے۔ اور 4 آیت میں لکھا ہے چنانچہ اسی نے ہم کو بنائے عالم سے بیشتر اس نے چن لیا تاکہ ہم اس کے نزدیک محبت میں پاک اور بے عیب ہوں۔ اس نے آپ کو چن لیا، آپ سب کو، تاکہ خدا کی محبت میں بے عیب اور پاک۔ اور پھر 5ویں آیت میں لکھتا ہے اور اس نے اپنی مرضی کے لے کے ارادہ کے مطابق ہمیں اپنے لیے پیشتر مقرر کیا کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے اس کے لیے پالک بیٹے ہو۔ آسمانی برکت بھی دے رہا ہے، آسمانی برکتیں بھی دے رہا ہے، آپ کو بے عیب اور پاک بھی کر رہا ہے، اور پھر آپ کو اپنا پالک بیٹا بھی بنا رہا ہے۔ اور 7ویں آیت میں لکھا ہے ہم کو اس کے خون کے وسیلہ سے مخلصی یعنی قصوروں کی معافی اور اس کے فضل کی دولت کے مطابق حاصل ہے۔ واہ! کیا ایمانداروں آپ کے لیے خدا کا دل کھلا۔ سب سے پہلے اس نے آپ کو آسمانی برکتوں کا وارث ٹھہرایا، اس کے بعد وہ آپ کو پاک اور بے عیب کرتا ہے، اس کے بعد وہ آپ کو اپنا پالک بیٹا بناتا ہے اور آپ کے سارے قصوروں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ کتنا رحیم خدا ہے۔ امیزنگ۔ میں جب اس کو پڑھ رہا تھا تو یہ میرے لیے بڑا اہم تھا۔ تمہارے دل کی آنکھیں کیا ہو جائیں؟ روشن ہو جائیں۔ ایک لمحہ کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، سب آنکھیں بند کریں، کوئی آنکھ کھلی نہ ہو۔ چلے آنکھیں کھولو۔ آپ بتائیں میں نے کیا کیا؟ کیا کیا میں نے؟ پتا نہیں، آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ کی آنکھیں بند تھی، آپ کو نہیں پتا میں نے کیا کیا۔ خدا یہ چاہتا ہے تمہاری آنکھیں کھل جائیں تاکہ تم دیکھ سکو کہ خدا کیا کرتی ہے۔ ہلیلویا، ہلیلویا۔ اندھا پن یہ نہایت بھیانک زندگی ہے۔ انسان ٹھوکریں کھاتا ہے، انسان گڑھے میں گر جاتا ہے، انسان کا پاؤں کیچڑ میں جا پڑتا ہے۔ اگر انسان اندھا ہو تو شکنجے میں اس کا پاؤں پھنس جاتا ہے، جکڑا جاتا ہے۔ خدا آنکھیں کھولنا چاہتا ہے، اور آنکھوں کی اہمیت کیا ہے یہ اندھے برتمائی سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ لوکا کی انجیل اگر 18واں باب پڑھے تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح راہ کے کنارے یریحو کی طرف جا رہا ہے، اور لکھا ہے کہ وہاں پر ایک اندھا شخص تھا جس کا نام برتمائی تھا، اور وہ وہاں بیٹھ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ اس کا پیشہ تھا بھیک مانگنا، وہ غریب تھا، اپنی ضرورتیں بھیک مانگ کر وہ پوری کرتا تھا۔ اسے معلوم ہوا کہ یسوع جا رہا ہے، اسے پوچھا وہ
भाइयों ये शोर कैसा? किसी ने कहा चुप कर, यीशु जा रहा है। वो जानता था मेरा अंधापन दुनिया का कोई शख्स दूर नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। वो जानता था कि मेरी आंखें कोई रोशन नहीं कर सकता सिवाय यीशु के। और जब उसने ये सुना यीशु जा रहा है, लिखा है वो चला उठा, ऐ इब्ने दाऊद रहम कर, ऐ इब्ने दाऊद रहम कर। हम रूहानी अंधे हैं, हम फिर भी नहीं चलाते, ऐ इब्ने दाऊद रहम कर। हम रूहानी बसीरत खो चुके, गुनाह ने हमें अंधा कर दिया, खुदगर्जी ने हमें अंधा कर दिया, लालच ने हमें अंधा कर दिया, खुदनुमाई ने हमें अंधा कर दिया। और अब भी हम खुदा को नहीं कहते ऐ खुदा मुझ पर रहम कर। हम नहीं पुकारते ऐ खुदा मेरे दिल की आंखें रोशन कर दे। खुदा यीशु मसीह तक वो आवाज पहुंची। खुदा यीशु मसीह ने कहा इसको जाकर मेरे पास, तो यीशु के पास लाया गया और यीशु ने उससे बड़ा अहम सवाल किया। यीशु मसीह ने उससे पूछा तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? तू क्या चाहता है? आज जब हमसे ये सवाल कहा जाए या किया जाए तो क्या चाहता है, तो हम एक लंबी लिस्ट बना देते हैं। खुदावन ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी कर दे, 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 ये भी कर दे। इतनी लंबी लिस्ट खुदा को दे देते हैं कि खुदा लिस्ट पढ़ के राम हो जाता है। खुदा आपकी लिस्ट पर निगाह नहीं करता और ना वो करना चाहता है। वो देखना ये चाहता है तुम्हारी बुनियादी जरूरत क्या है। अगर ये अंधा भीख मांगता था, गरीब था, उसने भी कहा खुदावंद रुपया पैसा दे दे। ना ही उसने ये कहा कि खुदावंद ज्यादा से ज्यादा लोग मुझ पर तरस खाएं और मुझे भीख दें। उसने खुदा से कोई ऐसा सवाल नहीं किया, उसने एक ही ख्वाहिश की। उसने कहा ऐ खुदावंद ये कि मैं भीना हो जाऊं। अंधापन तो उसकी भीख मांगने का सहारा था, जरिया था। अगर अंधापन जाता रहता तो फिर उसे भीख कौन देता? उसका कारोबार तो बंद हो जाता। उसने अपने कारोबार बंद होने पर निगाह नहीं की, उसने अपनी अंधेपन पर निगाह की और उसने कहा खुदावंद ये कि मैं भीना हो जाऊं। उसका एहसास इस बात पर था भीख मांगने का कि वो अंधा का लोग तरस खाते थे दो पर और उसे देते थे। लेकिन वो कह रहा है ऐ खुदा मैं भीना हो जाऊं। वो जानता था कि मेरी बिनाई सिर्फ यीशु मसीह वापस ला सकता है और उसने अपनी ख्वाहिश का खुदा के आगे इजहार किया। क्या हमारे अंदर कभी ये ख्वाहिश पैदा हुई कि यीशु मसीह हमारे अंधेपन को दूर कर दे? क्या जब आप दुश्मनों से घिरे हो कभी आपने ये दुआ की है खुदावंद मेरे दिल की आंखें रोशन कर ताकि मैं अपने दुश्मनों की बजाय अपने मददगार को देखूं कि मेरा मददगार कहां है? हम तो चला उठते हैं ऐ खुदावंद क्या करें, कौन है जो हमें बचाए? हम कोई नहीं जो हमारा सहारा हो। हम बेइत्तेकादी में चले जाते हैं। ये शख्स यीशु मसीह के पास आता है, जिसके सवाल का सदा जवाब ये कि मैं पीना हूं जाऊं। अफसोस ये है मेरे दोस्तों कि आज दुनिया में लोग यीशु को महदूद और जाती मुफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुश्किलात में हो, बीमारी में हो तो ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद ऐ खुदावंद।
اور جب خوشی ہو، شادمانی ہو، ہمارے بچوں کی شادی بیاہ، برتھ ڈے یا کوئی اور ہو، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ مصیبت میں گاتے ہیں دکھاں دے ویلے، دکھاں دے ویلے یہوہ سنے تیری، تو خوشی میں کیا گاتے ہیں؟ گجرا میں شکریہ ہوا تھا نہیں کوئی گاندہ، اے پادری صاحب اینی کو دعا کرے ہو، 4 انچ بھی نہیں، اینی کو 1.5 انچ بھی دعا کرے. ہماری فنکشنز آغاز شیطان سے اور انجام شیطان. خدا کو ہم لمیٹڈ رکھتے ہیں اور شیطان کو انلمیٹڈ کھول دیتے ہیں. خدا کے گھر میں آتے ہیں تو نیند آتی ہے، ہچکولے آتے ہیں، اور شادی بیاہ پر چل ساری رات مچائی جا لیا میں نہیں تھکنا رہی. کیا ہو رہا ہے؟ ہم خدا کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ہم خدا کو بطور نجات دہندہ رد کرتے ہیں. یو آر ناٹ مائی سیویئر، تو میرا نجات دہندہ نہیں ہے، تو میرا خدا نہیں ہے، تو میرا بادشاہ نہیں ہے. کیونکہ روحانی آنکھیں بند ہیں. سمجھے بائبل مقدس آپ کے اندھے پن کا سرما رکھ دیا. کتنے لوگ سرما رہنا چاہتے ہیں؟ ماشاء اللہ. اندھے ہو پر ٹھیک نہیں ہونا، سرما بھی نہیں لینا. اندھے رہ جانے، سرما نہیں لینا. بائبل مقدس آپ کو سرما دیتی ہے. بائبل میں سرما ہے. بار سرما نہیں جڑا 20 روپے کی ڈبی، وہ سرما لے کے بندہ انا ہوئے گا. اور جو سرما میں آپ کو دینے لگا ہوں، جو بائبل آپ کو دیتی ہے، اس سرمے سے آپ اندھے نہیں ہوں گے، بلکہ آپ کی اندھی آنکھیں کھول جائیں. متاشوا کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 18ویں آیت میں لکھا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں، میں خدا کا خادم ہوتے آپ کو صلاح دیتا ہوں. کیا صلاح دیتا ہوں؟ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے. میں آپ کو صلاح دیتا ہوں، خدا سے تپایا ہوا، آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لو تاکہ دولت مند ہو جاؤ. غریبو، کتنے لوگ دولت مند ہونا چاہتے ہیں؟ ایتھے رکھو. اندھے نہیں ٹھیک ہونا، دولت مند سارے نہیں ہونا. کتنی مدد نہیں کرتے. اگر آپ دولت مند ہونا چاہتے ہیں تو بائبل کہتی ہے مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ کیا ہو؟ دولت مند ہو جائے. دوسری بات، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے. ننگا پن اچھی بات ہے؟ ننگا رہنا اچھی بات ہے؟ نہیں. ہم ننگے بھی، ہم غریب بھی ہیں، ہم ننگے بھی. جب ہم بدی کی حالت میں، گناہ کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، خدا سے دور، ہم ننگے ہیں. اور جب خدا آتا ہے ہمارے پاس اور آ کر پکارتا ہے، آدم آدم تو کہاں ہے؟ تو آدم کہاں ہوتا ہے؟ آدم کہاں ہوتا ہے؟ اے سی لاگے ابراہیم تبتے لے کے بچ بڑے ہوں. آدم تو کہاں ہے؟ میں تو نوکری کروں. آدم تو کہاں ہے؟ میں تو دوستوں کے ساتھ پارٹی میں. آدم تو کہاں ہے؟ آج چھٹی ہے، میں ریسٹ کر رہا ہوں. آدم تو کہاں ہے؟ میں تو شراب نوشی کر رہا ہوں. آدم تو کہاں ہے؟ میں تو پتے کھیل رہا ہوں. آدم تو کہاں ہے؟ میں تو پوڑی بنا کے اپنا کام کر رہا ہوں. آدم تو کہاں ہے؟ آج میرا فیملی ڈے ہے، میں اپنی بہنوں بھائیوں
خدا آدم کو بلاتا ہے اور آدم نہیں ہے، کیونکہ آدم گناہ کے باعث ننگا ہے اور وہ خدا کے سامنے آنے سے شرماتا ہے۔ بائبل کہتی ہے سفید پوشاک لے لے تاکہ تو ننگے پر ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے۔ اور تیسری بات، آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے۔ کیا لے لے؟ کیا لے لے؟ اونچی بولو، کیا لے لے؟ کہ کاجل لے لے۔ آج تک سرمے کا بدل کاجل نکلا ہے۔ کنیاں دے اکھا کالی نے نا جو تو ہمیں پہلے بیبیاں اور توے دے پیچھے کا ہلا دیتے کام چلا لیتی ہیں۔ اور جناب سرمے کے بعد نیو انوینشن جو ہے وہ کاجل اگوں دیکھو کی نکلتا ہے۔ لیکن آپ کی بینائی، آپ کا روحانی اللہ پر آپ کی بند آنکھیں تبھی کھلے گی جب آپ اس آگ میں دبائے ہوئے سونے کو لیں گے، اس پاک لباس کو لیں گے، جب آپ اس سرمے کو لیں گے اور یہ سرما آپ کی آنکھوں کو روشن کر دے گا، تجھے دکھائے گا کہ تو اکیلا نہیں، تیرے پیچھے لشکروں کے لشکر ہے جو تیری مدد کے لیے کھڑے ہیں۔ آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے لے تاکہ تیری آنکھوں کی گندگی بہ جائے، تاکہ تیری آنکھوں کے آگے جو چھلکے ہیں وہ گر جائے۔ ہمارے باطن کی آنکھیں صرف خدا پاک روح کے وسیلے کھول سکتا ہے اور کوئی ذریعہ نہیں۔ لیکن عزیز سوال یہ ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا آپ کی روحانی آنکھیں کھلی ہیں؟ بائبل یہ سوال کرتی ہے، کیا آپ کوتا نظر ہیں؟ کیا آپ جزوی اندھے ہیں؟ کیا آپ کلی اندھے ہیں؟ یا پھر آپ پیدائشی اندھے ہیں؟ کون سا اندھاپن آپ کی زندگی میں؟ سوال ہے۔ اور آپ خدا سے کہیں، اے خدا میرے دل کی آنکھیں روشن کر۔ یہ فیصلہ میں آپ کو چھوڑتا ہوں کیا آپ خواہش مند ہیں کہ خدا آپ کی آنکھیں کھول اور آپ کی آنکھوں کی روشنی کو بحال کریں؟ چوائس از یورس۔ اور اگر آپ کے اندر یہ تڑپ ہے تو خداوند ضرور ایسا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میری دلی دعا ہے آپ لوگوں کے لیے، میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہم سب کی، میری آپ کی، ہم سب کی جو باطنی آنکھیں ہیں انہیں کھلا رکھیں، تاکہ ہم مسلسل خدا کی قدرت اور اس کے جلال کا مشاہدہ کر سکیں۔ علیشا ظاہر اکیلا تھا، لیکن جلال میں رب الافواج کی فوجیں اس کے ساتھ تھیں۔ روحانی آنکھیں کھلنے کے بعد ہم خدا کے بڑے بڑے بھیدوں کو جان سکتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کو گہرے طور پر جان سکتے ہیں۔ اور جب ہم خدا کے یسوع مسیح کو جانیں گے تو ہم اس کی محبت کی لمبائی، چوڑائی، گہرائی اور اونچائی کو بھی سمجھ سکتے ہیں۔ میری آنکھیں کھول۔ آج یہ سوال، یہ درخواست آپ کی زبان پر ہو تاکہ خدا آپ
اپنی آنکھیں کھولے اور آپ خدا کے جلال کو اپنی زندگی میں پہنچے. خدا السلام کے وسیلے آپ کی زندگی کو بڑی قدرت بخشے. آمین.